أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورۃ جاثیہ کی آیت نمبر 22 نمبر آیت سے انورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم اسی کے حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ رزق، یہ سہولیات، یہ ضروریات ہماری، یہ ٹیکنالوجی، یہ وسائل اور بے شمار ہمارے اوپر رزق اور انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم اور رحمت، ہماری آخرت کی رحمت ہماری، وہ ہمارے شامل حال رکھے. آمین یا رب العالمین. آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق جو ہے اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جو کہ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 21 تک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو تابع بنا دیا، یا دریا کو مسخر کر دیا، سمندر کو مسخر کر دیا، تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ. اور آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کر دیا. جو غور کریں یقیناً وہ اس میں بہت سی نشانیاں پا لیں گے. آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ دے. جو نیکی کرے گا وہ اپنی ذاتی بھلے کے لیے، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے. پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت دی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ اور نفیس روزیاں بھی دی تھیں، اور انہیں دنیا پر والوں پر فضیلت دی تھی، اور ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں دی. پھر انہوں نے اپنے پاس علم پہنچانے کے بعد آپس کی ضد اور بحث سے اختلاف برپا کر ڈالا. یہ جن جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ قیامت والے دن ان کے درمیان خود تیرا رب کرے گا. پھر ہم نے آپ کو دین کی ظاہر راہ پر قائم کر دیا، سو آپ اسی پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی میں نہ پڑیں. یاد رکھیں کہ یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آ سکیں گے. سمجھ لیں کہ یہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ہی دوست ہیں، رفیق ہیں، اور پرہیزگاروں کا کارساز تو اللہ ہی ہے. یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے. کیا ان لوگوں کا جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، کہ ان کا جینا مرنا یکساں ہو جائے گا؟ برا ہے وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں.
یہ ہمارا پچھلا سبق جو ہم نے دیکھا تھا، اور پچھلے سبق کے اوپر ہم اگر ایک جس کو کہتے ہیں تائرانہ جائزہ لیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ نشانیوں کا ذکر تھا زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی، جن کے بارے میں ہم نے کچھ کوشش کی بات کرنے کی، اور پھر زمین و آسمان کی نشانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ سارا کچھ اللہ نے انسان کے تابع کر دیا ہے۔ اس کے باوجود پھر بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر کیا کہ اللہ نے تو ان کو حکومت اور نبوت اور کتاب اور حکمت اور دنیا والوں پر فضیلت دی تھی، اور بے شمار نعمتیں دی تھی، جس کو ہم نے دہرانے کی یا یاد دہانی کی بھی کوشش کی ان میں سے کچھ چیزوں کو، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپس میں ضد کر کے، بحث کر کے اختلاف شروع کر دیا، اختلاف برپا کر دیا۔ لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو ایک سیدھا راستہ یا شریعت کا راستہ جو ہے وہ آپ کو دکھا دیا، یعنی پہلے جو امت کی ایک لیڈنگ رول تھا وہ بنی اسرائیل کے پاس تھا، پھر وہاں سے اس کو ڈائیورٹ کر کے آپ کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت جو ہے ان کو مطلب ایک لیڈنگ رول جو ہے وہ قیامت تک کے لیے دے دیا، جس کا ہمیں ایک جھلک جو ہے اس پہلو کی ہمیں ملتی ہے۔ تو لہٰذا شروع کے دور میں مکہ کے شروع کے دور میں آپ مطلب ایک صبر اور مطلب اپنے جذبات پر قابو رکھنے کی تلقین جو ہے وہ بھی ملی، کہ ظاہر آپ ابھی اپنے ایمان والوں سے کہہ دیں کہ ان نادانوں سے درگزر کریں، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ان سے کچھ بدلہ لے گا، اور آخرت میں تو ان کے ساتھ ایسا مذاق جو ہے وہ ایسا عذاب جو ہے وہ تو ٹھہر چکا، یہ جو کافر اور مشرک لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے۔ اور پھر بھلے لوگوں کو، ایمان والے لوگوں سے یہ بھی کہہ دیں ان کی تسلی کے لیے کہ جو کوئی اچھا کام کرے گا یقیناً وہ اس کا اجر پائے گا، لیکن جو کوئی برا کام کرے گا اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا، تو اس کو خود ہی اس کا انجام جو ہے وہ بھگتنا ہوگا۔ یہی آیات کو پس منظر میں رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف، جو کہ آیت نمبر 22 سے شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وخلق اللہ، اور پیدا کیا اللہ نے، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، آسمانوں اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بالحق، حق کے ساتھ۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین یعنی اس کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی بے مقصد اور بلا وجہ پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک مقصد کے لیے پیدا کیا اس پوری کائنات کو، اور وہ مقصد کیا تھا؟ وَلِتُجْزَى، تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس، ہر ایک نفس کو۔ وہ مقصد کیا تھا کہ اس ایک اختیار جو ہے، ایک اختیار انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اس اختیار کو دینے کے بعد اس کی جو استعمال ہے، اس کی جو روش ہے انسان کی، اس کے مطابق اس کو، ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے۔ اب اگر ہم یہ آیات جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر، مختلف معنوں میں اور مختلف کنٹیکسٹ میں آتی ہیں، تو اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی بات کی کہ حق کے ساتھ، بلا مقصد، بغیر کسی مقصد کے تخلیق نہیں کیا، بلکہ اس کا ایک خاص مقصد کا۔ اگر ہم پوری کائنات کی طرف اگر ہم دیکھیں، چاہے وہ مائکرو کنسیپٹ میں دیکھیں یا میکرو کنسیپٹ میں دیکھیں، مائکرو کنسیپٹ سے مراد کے بالکل باریک اور خفیف ترین اور مطلب کم ترین اور چھوٹی ترین چیزوں کی طرف دیکھیں، جن کو انسان اپنی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا، اس کو دیکھنے کے لیے بڑی بڑی مطلب ٹیکنالوجیکل جو انسٹرومنٹس ہیں وہ چاہیے، جیسا کہ سیلز وغیرہ ہے، اور ان کے اندر پھر ایون کہ ایٹم تک لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں، سائنسدانوں کا ایک دعویٰ ہے۔ یا میکرو لیول پہ دنیا میں اپنی زمین کے اوپر جو بڑے بڑے نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، یا زمین کے باہر سورج، چاند، ستارے، اور پھر کائنات کی وسعتوں کی طرف دیکھیں، مائکرو اور میکرو لیول میں دونوں طرف دیکھیں، تو ہر اللہ تعالیٰ کی تخلیق جو ہے، ہر تخلیق اللہ تعالیٰ کی وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم صادر کر دیا، اور جس ترتیب سے اس کو جس کام کے اوپر معمور کر دیا، وہ
بالکل اسی طرح سے اس کو فالو کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرتے ہوئے وہ اپنا سفر جو ہے مقررہ مدت تک کے لیے وہ ہر چیز طے کر رہی ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں اختیار جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ انسان کو تفویض کیا۔ اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا، اس میں جن جو ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایسی مخلوق ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوگا، لیکن کیونکہ ہم انسان کی بات کر رہے ہیں اور بار بار انسان کا ہی تذکرہ کرتے ہیں، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا۔ وہ اختیار ہم نے اس سے پہلے کئی دفعہ پڑھا ہے کہ حق اور باطل کا، کہ یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے، اب تم خود چوز کرو کہ کون سے راستے پر تمہیں چلنا ہے۔ جس راستے پر چلو گے اس کا انجام یا اس کی منزل جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر بتا دی، اور یہی اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے انسان کے لیے، یہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے انسان کے لیے کہ اس کو اختیار دے کر اس کو باندھ نہیں دیا، جس طرح سے دوسری پوری کائنات کی چیزیں ہیں کہ جس روش پر چلی ہوئی ہیں وہ صرف اللہ کے حکم کے تابع، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ماں سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں۔ اور لیکن انسان جو ہے اس کو فیصلہ کرنے کی طاقت، ہمت، توفیق جو ہے اللہ تعالیٰ نے دی، اس کو بصیرت عطا کی، اس کو عقل عطا کی، اس کو فہم عطا کیا، اس کو اپنی مرضی جو ہے اس کو اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرنے کا اختیار دیا۔ تو یہی اختیار ہے جس کا پھر اللہ تعالیٰ امتحان لے گا، اور اس اختیار کے استعمال کے بعد کس طرح سے اس نے اس اختیار کو استعمال کیا، پھر اس کے مطابق اس کا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو یہ ایک اہم ہے ہمارے لیے سمجھنے کا اس آیت میں، کیونکہ آگے آنے والے جو ایک دو موضوع ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں ہمیں یہ کنسیپٹ جو ہے، یہ اس کی یاد دہانی جو ہے وہ ضروری تھی کہ مختلف طرح کے لوگ جو ہیں وہ بس اپنی ضد پر کس طرح سے اڑے رہتے ہیں، جبکہ وہ اس پوری جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یا اللہ کے تعالیٰ کی جو تدبیر ہے، یا جو ترتیب جو ہے، اس اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، یا اس کے اوپر اگر وہ پہنچ بھی جائیں، اس کے اوپر وہ سمجھا بھی دیا جائے، کچھ ان کے اوپر اس کا اثر ہو بھی جائے، تو پھر بھی وہ کہتے ہیں نہیں جی، ہمیں تو بس پتہ نہیں ایسا ہوگا نہیں ہوگا، یہ تو شکوک شباب والی بات ہے، بس ہم تو اس کو نہیں مانتے، ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہی بس قانون فطرت کے تحت چلتا جا رہا ہے، بس ایسے ہی ہوتا رہے گا اور ایسے ہی ہوتا رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ دنیا تک ہی ہے سارا کچھ، اس کے بعد کچھ میسر نہیں ہے۔ تو وہ اس گہرائی کو نہیں سمجھ پاتے کہ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا ترتیب کرتا ہے۔ وہ اس اللہ کی اس قدرت کو وہ بلا واسطہ تو بہت ساری چیزوں کو مانتے ہیں، لیکن براہ راست اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی طرف سے یہ سارا کچھ، سارے فیصلے جو ہیں اس کا در حقیقت وہ انکار کرتے ہیں، یا اس میں وہ شک اور قدغن کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وہ بہت دفعہ پہلے بھی ذکر ہوا، اور آگے بھی اس کا تھوڑا سا ہلکا سا تذکرہ جو ہے وہ ملے گا ہمیں۔ تو اس لیے یہ ان آیات کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس پوری کائنات کو، آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس اختیار کو دے کر اللہ تعالیٰ تمہاری ایک ایک جو امتحان ہے وہ لے، اور اس میں سے جو پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے اس کے مطابق اس کا رزلٹ اناؤنس کر کے اس کی جو ابدی مقام جو ہے، جو ابدی اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ جو ہے اس کا، وہ مقرر کر دیا جائے۔ کل نفس بما کسبت، اور دیکھو اس بدلے کے، اس اجر یا اس بدلہ یا اس امتحان کا نتیجہ کیا ہے؟ کل نفس بما کسبت، ہر ایک نفس کو جو اس نے کمایا، جو اس نے مطلب کرنسی کمائی، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ ہر ایک نفس کو جو اس نے دنیا کی زندگی میں کمایا، یا اس اختیار، جب تک یہ اختیار ہے اس کے پاس، جب تک وہ مہلت ہے اس کے پاس، اس مہلت کے درمیان میں جو کچھ اس نے کمایا اس کے مطابق اس کو اس کا بدلہ دیا جائے، اور پھر یہ بھی یقین رکھو کہ وہم لا یظلمون، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، جس نے جو کیا ہوگا اس کے مطابق اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ کوئی اچھا کرے گا تو اس کا بدلہ اچھا ملے گا، کوئی برا کرے گا تو اس کا بدلہ ملے گا۔ افرآئی تھا، تو بھلا کیا آپ نے دیکھا ہے، من اتخذ الہ ہوا، تو بھلا آپ نے کیا دیکھا ہے جس نے بنا لیا اپنا معبود اپنی خواہش کو؟ بھلا آپ نے کیا ایسے شخص کو دیکھا ہے، یا ایسے افراد کو، یا ایسے قوم کو، یا ایسے گروہ کو، کیا آپ نے کسی ایسے کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیا؟ اب یہاں پر وہی جو پچھلا جو ہم نے ابھی تھوڑا سا ایک
ایک تمہید باندھنے کی کوشش کی، یا ایک ابتدائیہ ہم نے جو دیکھا کہ اس پوری کائنات کی طرف اگر نظر جو ہے وہ دوڑائی جائے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوا جو طریقہ ہے، راستہ ہے، جو حکم ہے، اس کے مطابق عمل پیرا کر رہی ہے، ماں سوائے انسان کے کہ وہ انسان جو ہے وہ اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنی منمانی کرتا ہے۔ اب یہاں پر انسان کی جو منمانی ہے اس کے بہت سارے ڈفرینٹ پہلو جو ہے اس کا تذکرہ جو ہے وہ اکثر اوقات ہمیں ملتا رہتا ہے، کہ وہ ہٹ درمی پر رہتا ہے، ضد کرتا ہے، انکار کرتا رہتا ہے، سارا کچھ کرتا رہتا ہے۔ یہاں پر اس کا ہی ایک ڈفرینٹ انداز میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جس کا ایک دو آیات میں ہمیں اور بھی ملتا ہے، اس کے علاوہ احادیث سے بھی ہمیں ملتی ہے، اور ایک دو دفعہ ہم نے تذکرہ کیا ہے کہ کچھ علماء جو ہیں وہ توحید کے میٹر میں اس قدر شدت کے ساتھ اور اس قدر سخت باتیں کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کہ ضروری نہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے منہ سے کہہ کر کوئی شرک کرے، کچھ الفاظ سے ادا کر کسی کو کہے کہ میں فلان اللہ کے علاوہ فلاں کی بھی عبادت کرتا ہوں، یا فلاں کو بھی پوجتا ہوں، یا فلاں کو اپنا مددگار سمجھتا ہوں، یا فلاں، وہ اگر ایسا نہ بھی کرے، اس کا اپنا رویہ، اس کا اپنا طریقہ، اس کا اپنا جو کردار ہے، وہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں وہ شرک کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جس کا یہاں پر ہمیں اشارہ ملتا ہے الہ ہوا، کہ وہ اپنا معبود بنا لیتا ہے، یا بنا لیا ہے اس شخص نے اپنی خواہش کو، یعنی اپنی خواہش کے تابع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کو حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی احکامات ہیں کرنے کے اور نہ کرنے کے، ان کو وہ پسے پش ڈال کر بس اپنی خواہش، اپنی منمانی، اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق جہاں پر اس کو اچھا لگتا ہے وہ اس کو کرتا ہے، اور جہاں پر اس کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی آزمائش ہوگی یا مشقت ہوگی، یا جہاں پر اس کے نفس کی تھوڑی سی راحت جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے، تو اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے، اس کو پیچھے کر دیتا ہے۔ تو اس کے لیے وہ لازم نہیں کہ وہ اپنے منہ سے ہی شرک کرتا ہو، در حقیقت وہ اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ اور یہاں پر یہ الفاظ جو ہیں وہ بہت کریٹیکل ہیں، بہت ہی سینسیٹیو بھی ہیں، بہت ہی کریٹیکل بھی ہیں۔ گو کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ جو ہے یہ مشرکین کے لیے، لیکن یہ مشرکین کے لیے اگر ہوتے تو پھر بت اور معبود اور دوسری چیزوں کی عبادت کرنے میں ہوتے، یہاں پر تو اپنی نفس کی عبادت، معبودیت جو ہے، الہ کا مطلب ہے ٹوٹل سبمیشن، مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور اس کی بندگی کرنا، اور اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کرنا، یہ الوہیت جو ہے اس کا ایک ریکوائرمنٹ ہے، یا پری ریکوزٹ ہے، یا بنیادی شرائط میں ہے۔ اور اس پوری کائنات میں الہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے، کہ اس کی پرستش بھی اسی کی جائے، عبادت بھی اسی کی جائے، بندگی بھی اسی کی جائے، اور اس کے احکامات بھی اس کے مانے جائیں، اور اس کے احکامات کے مقابلے میں اگر کوئی منمانی کرتا ہے، اس کے مقابلے میں اگر کوئی چیز آتی ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہاں پر مختلف طرح سے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ مطلب اب مدد جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسری کسی بھی چیز سے مدد کرنا مانگنا صحیح نہیں ہے، کسی کو یہ کہنا کہ پانی پلا دو، وہ پانی بھی اللہ تعالیٰ تمہیں پلائے گا، تو وہ بھی شاید نہیں۔ تو ایسی طرح کی جو فضول قسم کی اور بے تکی قسم کی جو توضیحات، یا جو اپنی طرف سے جو مطلب اس طرح سے عذر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بالکل بے وقت سی اور بے معنی سی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مدد، یا اللہ تعالیٰ کے سے جو توقع اور امید وابستہ کرنی ہے، اسی طرح کی امید اور توقع جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسری ہستی، کسی دوسری ذات، کسی بھی دوسری چیز، کسی دوسری ہستی کے ساتھ منسوب کرنا جو ہے وہ براہ راست اور بلا واسطہ شرک کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو لہذا شرک کا میٹر جو ہے وہ بہت ہی سینسیٹیو ہے۔ اسی حدیث میں بھی ہمیں عبد الدینار اور عبد الدرہم، یہ دو ٹرم جو ہے وہ ملتی ہیں، عبد الدینار اور عبد الدرہم، یعنی دنیا کی جو مال و دولت اور دنیا کا جو رونایاں ہے اور دنیا کی جو کشش ہے، اس میں اپنے آپ کو مطلب اس کے تابع کر دیا جس نے، وہ عبد الدینار اور عبد الدرہم ہے، جو ہمیں احادیث سے یہ ملتا ہے۔ تو یہ ٹرم جو ہے بہت سارے مختلف پہلوؤں سے اس کا مطلب تذکرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جس بھی پہلو سے ذکر کریں، اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ اسی ایک فوکس پوائنٹ کی طرف آ کر ملتا ہے، کہ جس نے اللہ کے احکامات کے مقابلے میں اپنے آپ کو
اپنی منمانی کر لی، اپنی مرضی کر لی، چاہے وہ بتوں کو پوجا کرنے والا ہو، پرستش کرنا ہو والا ہو، اپنے منہ سے کھلے طور پر کہتا ہو کہ فلاں بت، فلاں دیوی، فلاں دیوتا جو ہے وہ اس کا کچھ اس کے ساتھ اس کی توقعات وابستہ ہے اور اس کو وہ پوجتا ہے یا اس کی عبادت کرتا ہے، یا چاہے وہ بنی اسرائیل کی طرح اپنے عقائد جو ہیں کسی ہستی کی طرف منسوب کرتا ہے یا کسی کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ گردانتا ہے، چاہے وہ دنیا میں کسی ہستیوں کو پکارتا ہے، جیسا کہ ہماری مسلمان بہت سارے معاملات میں ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ بہت سارے ایسے بزرگ اور اولیاء اور ہیں، واللہ عالم کو ان کا رویہ جو ہے وہ کیسا رہا، ان کا کردار کیسا رہا، یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کی ہوگی، لیکن ان کے ساتھ اس طرح کی کچھ امیدیں وابستہ کر لینا کہ وہ ہمیں اللہ سے چھٹکارا پا دیں گے، یا وہ ہمیں اللہ کی رحمت جو ہے وہ حاصل کر کے دیں گے، یا جنت سے جہنم سے ہمارے نجات کا ذریعہ ہوں گے، اس طرح کے بہت سارے ایسے ذیلی کنسپٹ جو پائے جاتے ہیں، چاہے وہ یہ سارا کچھ نہ کہتا ہو، چاہے وہ اپنے زبان سے کسی بت دیوی کا بھی انکار کرتا ہو، چاہے وہ اپنی زبان سے ایسی ساری ہستیوں کا بھی انکار کرتا ہو، چاہے وہ سارا کچھ کرتا ہو، لیکن پریکٹیکلی منہ سے تو کچھ نہیں کہتا، لیکن پریکٹیکلی وہ مطلب منہ سے یہ کہتا ہے، اپنے الفاظ یہ کہتا ہے کہ میں صرف ایک ہی اللہ کو مانتا ہوں، صرف وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، لیکن پریکٹیکلی اپنی لائف میں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ بہت سارے میٹرز میں ہم ایسا کرتے ہیں، اس میں زیادہ مثالیں دینے کی بھی میرا خیال ہے ضرورت نہیں، اشارہ کافی ہے کہ بس ہم اپنی منمانی کرتے ہیں، اور جہاں پر واضح اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اس کو وہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنی منمانی کرتے ہوئے بس ہم اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق جو کرتے ہیں، تو یہ وہ ساری طرح کی کیٹیگری یا ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جو بھی اس طرح کا کہے گا کہ جس میں اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے یہ اس کو یہیں پر تھوڑا سا بریکٹس میں کلوز کرتے ہیں اس چیپٹر کو، ادروائز اس کی بہت ساری اور برانچز جو ہیں وہ اس میں سے نکل جاتی ہیں، اور اس کے اوپر گاہے بگاہے کچھ انداز میں ہم بات بھی کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خواہش کی جو معبودیت ہے اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کے اوپر کاربند رہتے ہوئے ہمیں خالص اخلاص جو ہے اس کی صحیح فہم جو ہے وہ نصیب کرے، آمین۔ تو اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھلا آپ نے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، یا اس کے ذریعے سے امت کی طرف بھی اشارہ ہے، یا لوگوں کی طرف یہ اشارہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جو اپنی خواہش کو کی عبادت کرتا ہے، یا اپنی خواہش کے پیچھے جو لگا ہوا ہے، وہ اللہ، اور ایسا شخص جو ہے جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا دیا، اس کی فردر بھی ہمیں ایکسپلینیشن آگے ملے گی، وہ اللہ، اور اللہ نے گمراہ کر دیا اسے، ایسا شخص جس نے اپنی خواہش کو اپنی خواہش کی عبادت شروع کر دی، اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، علی علم، باوجود اس کے کہ وہ علم والا تھا، باوجود اس کے کہ وہ جاننے والا تھا، یا بہت ساری چیزوں کو جانتا تھا۔ اب یہاں پر یہ وہ بنیادی نقطہ آ گیا جس کو ہم نے دوبارہ پیچھے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی، کہ پوری آسمانوں اور زمین کی تخلیق جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بے مقصد نہیں کی۔ اب جتنے بھی مذاہب ہیں، دہریہ جو ہے ان کو چھوڑ کر، دہریہ جو ہیں وہ لوگ یا وہ گروہ جو کہتا ہے کہ کوئی اللہ ہے ہی نہیں سرے سے، یا کوئی ایسا نہیں، بس نظام قدرت ہی ہے، بس مادی دنیا جو ہے بس وہی ہے، چل رہا ہے، وہ اس کے علاوہ ان کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہے، لیکن وہ بھی ان کے پاس بھی کوئی دلائل نہیں ہے، اس کے علاوہ جتنے ہیں، ایون کہ مشرکین جو ہیں وہ بھی اس بات کو تو مانتے ہیں کہ اس کائنات کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، یہ سارا کچھ جو نظام جو ہے وہ اللہ ہی کرنے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر وہ مختلف طرح کے الہ جو ہیں وہ مقرر کرتے ہیں، اس کی توحید میں وہ قدغن لگاتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو ٹیکنالوجی کا علم دیا سائنسدان جو ہے یا اس طرح کا علم رکھنے والے جو ہیں وہ بہت معنی خیز ہے ان کا یہاں پر ذکر کرنا، کہ وہ تو ایسی چیزوں کو بڑی باریک بینی سے ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایٹامک سائنٹسٹ جو ہیں،
जो माइक्रो लेवल पर जाके रिसर्च वगैरह करते हैं वो देखते हैं कि मतलब जितना भी गहराई में चलते जाएं, मिसाल के तौर पर एटम में जब वो जाते हैं तो एटम को जब देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है उनके दरमियान एक खास किस्म की कशिश है। उस कशिश की वजह से वो न्यूट्रॉन जो है वो उस न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो घूमता रहता है। और ये कशिश जो है दूसरे जो एटम्स हैं उनके दरमियान एक बॉन्डिंग का जरिया होती है, जिसके जरिए से फिर मतलब मुख्तलिफ तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और ये बॉन्डिंग के नतीजे में ही एक मास या मादा जो हमें नजर आता है वो पाता है। तो अब वो यहाँ तक तो तहकीक करके पहुंच गए, लेकिन जब इस बात का जवाब उनसे पूछा जाता है कि वो कौन सी हस्ती है जिसने वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के सॉरी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान एक कशिश जो है वो कायम कर दी, तो उसके जवाब में उनके उनके पास कोई दलील नहीं आती। ये तो बस निज़ाम कुदरत है, बस ऐसा ही चलता आ रहा है। इस तरह से मैटर करते हैं जो जो हमारी ज़मीन में इर्द गिर्द देखते हैं, सूरज चांद सितारों की गर्दिशें देखते हैं, या खासकर स्पेस में होने वाले जो मज़ाहिर हैं उनको जब देखते हैं, इस कदर बड़े मज़ाहिर, इस कदर बड़े बड़े अल्लाह ताला की कुदरतें उनके सामने आती हैं जो जिनका हम मुशाहिदा उस तरह से नहीं करते कि रोंगटे खड़े हो जाएं कि किस तरह से ये निज़ाम चल रहा है इतना प्रिसाइज तरीके से कि इसमें ज़र्रा बराबर भी कहीं फ़र्क नज़र नहीं आता। और जब इन सारी मुख्तलिफ तरह के इजसाम और मुख्तलिफ तरह के जो मतलब अल्लाह की तख्लीक़ात हैं उनके दरमियान जब रब्त और राबता, या उनके दरमियान जो कुव्वतें हायल हैं जो उनसे एक दूसरे के फासले पर भी रखते हैं, एक दूसरे से दूर भी रखती हैं, एक ख़ास सिमत में एक ख़ास स्पीड के साथ वो रवां दवां भी है, जब इनके ऊपर वो करता है तो उसको कोई जवाब नहीं मिलता बहुत सारी चीज़ों का कि कौन सा है वो, कौन सी ज़ात है, हस्ती है जिसने ये सारा कुछ जो है मरबूत तरीके से कायम कर रखा है। तो उसके जवाब में भी अगर वो कहते हैं कि ये तो बस निज़ाम फितरत है, निज़ाम कुदरत है, निज़ाम गर्दिश ज़माना है, बस इसी तरह से चलता जा रहा है, तो ये दर हकीकत वो मतलब आंखें अपनी चुराने वाली बात है कि उसकी गहराई, असल लॉजिक तो ये है, ज़ाहरी आने वाली बातें तो अगर वो ना भी देखें तो आम इंसान जो है वो भी अपनी आंखों से बहुत सारी चीज़ों को देख रहा है। एक इंसान जो है वो अपनी 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 ज़ात की तरफ अगर देखे कि उसको कैसे पैदा किया, अभी कुछ ही सबक पहले हमने देखा था कि अल्लाह की निशानियों में सबसे पहले तो तुम अपनी ज़ात की तरफ देखोगे, तुम कैसे पैदा होगे, तुम्हारी ज़िंदगी कैसे गुजरती है, तुम्हारे इर्द गिर्द जो है बाकी जो चल जानदार हैं जिनको अल्लाह ताला ने पैरा दिया, इनकी तरफ ज़रा देखो। बाकी बहुत सारे ज़मीन के ऊपर मज़ाहिर हैं, उनकी तरफ देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र नज़र आती हैं। लेकिन वो लोग जो इल्म को गहराई से जानते हैं उनके पास भी बहुत सारी दलील, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनकी उनके पास दलील नहीं है। और फिर अल्टीमेटली वो क्या कहते हैं, एक दलील जो है वो आगे रूहानी एतबार से जो कहते हैं उसको तो हमें आगे मिलेगी, लेकिन इल्म वाले जो लोग हैं यहाँ पर बहुत मानी खेज है कि ये कह देना अल्लाह ताला का कि हमने उनको गुमराह कर दिया बावजूद इसके कि वो इल्म रखते थे। ज़ाहरी तौर पर तो उन्होंने बहुत सारा इल्म हासिल किया, और ये तो हमने एक पहलू की तरफ इशारा किया जिसने इल्म हासिल किया, उसके अलावा बहुत सारे लोग मतलब रूहानी एतबार से भी है, उलमा है जिन्होंने बहुत सारे इल्म हासिल किए, लेकिन उसके बावजूद वो तौहीद के मैटर में बहुत सारा उन्होंने मामलात जो है वो गड़बड़ कर दिए हुए। मुशरिकीन की तरफ देखें तो वो भी, उनके भी बड़े बड़े जिनको पादरी वादरी बनी इसराइल वगैरह में, यहूद नसारा वगैरह में, या पंडित वगैरह जो हैं, उन्होंने भी अपनी किताबों का और पता नहीं क्या क्या इल्म हासिल कर रखा है। और अगर उनको भी गहराई में अगर देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको पता चल चुकी हैं, या जिनको अगर वो अनबायस्ड होकर देखेंगे तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर वो वादे कर दिया हुआ है। मिसाल के तौर पर बाइबल वगैरह में आज भी हमारे बहुत सारे जो रिसर्चर हैं, बहुत सारे हमारे जो दाई हजरात हैं, वो बाइबल से बहुत सारी ऐसी आयात जो हैं वो निकाल कर देते हैं जिसमें उनके अपने अकायद जो हैं उनकी नफ़ी होती है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस इल्म को पसे पुश डालकर अपनी मनमानी करते हैं। इसी तरह से हमें पता है कि वेदा वगैरह जो है, जो हिंदुओं की किताबें जो हैं, उनमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तौहीद के बारे में मिलती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहाँ पर मार्फत जो है उसके बारे में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें वहाँ से मिलती हैं। लेकिन जो जो उन्होंने पढ़ी उसको वो उन्होंने पसे पुश डाल दिया। और ये है इलाहु इलाहु हवा, कि वो अपनी ख्वाहिश को उन्होंने अपना माबूद बना लिया। तो बहुत सारे मैटर जो हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर मुख्तलिफ तरीकों से ये आते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको इल्म होने के बावजूद उनको गुमराह कर दिया।
اور پھر گمراہ کر دیا، یا انہوں نے اپنی گمراہی کا راستہ جو ہے جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے چن لیا ہے۔ اور یہی وہ اختیار ہے جس کا اوپر ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو وہ اس لیے یہ سارا کچھ تخلیق کیا تاکہ بدلہ دیا جائے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے، لیکن انہوں نے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے بہت کچھ علم آ جانے کے باوجود اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیا۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ختم علی سمعہ و قلبہ، اور اس نے مہر لگا دی اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر۔ ایسے لوگوں کا دل پر، کانوں پر اور دل پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہر ثبت کر دیتا ہے۔ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس نے ڈال دیا ان کی آنکھ پر پردہ، ان کی آنکھ پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا۔ یعنی جب وہ سارا کچھ علم ہو گیا ان کے پاس، اس کے باوجود وہ اپنی منمانی کریں گے، تو گویا کہ ان کے دلوں پر اور ان کے کان پر اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں کہ کچھ وہ ہدایت کی بات جو انہوں نے سنی وہ انہوں نے اپنے دل میں اس طرح سے نہیں مطلب پروسیس کیا، اور دل میں جو بات گئی اس کو انہوں نے مطلب دل سے قبول نہیں کیا۔ بہت سارے ان کے مظاہر جو ان کے سامنے نظر آتے ہیں، ان کی آنکھیں جو بہت کچھ دیکھ رہی ہیں، وہ ان کو دیکھتے ہوئے بھی ان سے وہ نظریں چرا رہے ہیں، جیسا کہ ابھی تذکرہ ہوا کائنات کے مظاہر کو جب دیکھیں تو ایسے لوگوں کی مثال بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے دل پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردے اور مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ ساری چیزوں کو دیکھ کر، سن کر، سمجھ کر بھی ان سے کنی کترانے والے ہیں۔ فَمَن يَهْدِيهِ، تو پھر کون ہے ایسے لوگ جو ہیں وہ جنہوں نے اس قدر اپنے آپ کو گمراہی کی روش میں ڈال دیا؟ فَمَن يَهْدِيهِ، پھر کون ہے وہ ہدایت دے سکتا ہے اسے؟ من بعد اللہ، اللہ کے بعد۔ اللہ کی اس ہدایت، اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی ہر طرح کی رہنمائی اس کو باہم پہنچا دینے کے بعد بھی اگر انہوں نے اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیا، تو پھر اللہ کے بعد کس کی بات ہے جس کو وہ مانیں گے، یا کس کی بات ہے جس کے اوپر وہ ہدایت پر آئیں گے؟ یا جب تک وہ اللہ کی بات کے اوپر واپس نہیں آئیں گے وہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ مختلف پہلوؤں سے اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے جو مختلف جگہوں پر ہمارے سامنے آتا رہتا ہے کہ اللہ کے بعد یا اللہ کی اس ہدایت کو چھوڑ کر کون سا ایسا ہدایت کا راستہ ہے جس پر وہ چلیں گے کہ وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، یا جب تک وہ واپس اللہ کے اس راستے کی طرف، بتائے ہوئے راستے کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے وہ ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے۔ افلا تذکرون، تو بھلا کیا تم نہیں نصیحت حاصل کرتے؟ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سوچ کر، سمجھ کر تمہارے سامنے یہ کھول کر ذکر کر دی گئی، ان باتوں کے سامنے آ جانے کے باوجود بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، ما ہی نہیں ہے یہ زندگی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہے یہ زندگی الا حیاتنا الدنیا، مگر یہ کہ دنیاوی زندگی، بس دنیاوی زندگی، بس اس دنیاوی زندگی کے علاوہ کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ نموت، یہیں یہیں ہم مرتے ہیں، ونحیا، اور ہم جیتے ہیں، یعنی اس دنیا میں ہی ہم جیتے اور مرتے ہیں۔ وما یہلکنا، اور نہیں وہ ہلاک کرتا ہمیں، الا الدہر، مگر زمانہ، ہمیں تو زمانے کی گردش جو ہے وہی بس ہلاک کرتی ہے اور زندگی دیتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور زندگی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور موت نہیں ہے۔ اب یہاں پر اسی آیت میں مطلب تین طرح کے جو لوگ ہیں وہ ہمیں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ ایک تو دو طرح کے تو وہ ہیں جن کا پہلے کئی دفعہ تذکرہ ہو چکا، کہ خاص کر مشرکین کے بارے میں، کہ مشرکین کا ایک گروہ جو ہے، بڑا گروہ جو ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، بس یہی موت ہے جو مرنا ہے، اس کے بعد بس زندگی ہے۔ اگر مرنے کے بعد اگر دوبارہ زندگی ہو بھی تو دوسرا گروہ کہتا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں رکھا ہوا ہے، اسی طرح سے آخرت جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں خوش رکھے گا۔ تو وہ یہ دونوں طرح کے گروہ جو ہیں وہ یہ تو مانتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پوری پوری کائنات کو تخلیق کیا، لیکن اس کے بعد کچھ معاملات ایسے ہیں، خاص کر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور قیامت وغیرہ، اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور تیسرا قسم کا گروہ جس کو ہم دہریہ، جس کا ابھی ذکر کیا، کہ جو بالکل اللہ کے اوپر بالکل ہی انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہے ہی نہیں کچھ بھی، تو یہ سب کچھ جو ہے نظام میں فطرت چلتا آ رہا ہے، بس اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ تو یہ تینوں طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے، کہ جو کہتے ہیں کہ یہ بس ہمارا جینا مرنا تو یہ دنیا ہی ہے، کہ دنیا میں ہم ایک ہی دفعہ مرتے ہیں اور ایک ہی دفعہ زندہ ہوتے ہیں۔ وما یہلکنا الا الدہر، نہیں ہلاک کرتا ہمیں مگر زمانہ، یعنی یہ زمانے کی گردش ہے یا وقت کا ایک پہیہ ہے جو گھوم رہا ہے، اس پہیے کے اندر زندگی اور موت ہے، بس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایک کنسیپٹ یہ بھی پایا جاتا ہے ان دہریوں کا یا اس طرح کے لوگوں کا، کہ مطلب یہ جو
ایک گردش زمانہ ہے کہ مطلب کچھ ہزار کے بعد، کچھ 30,000 40,000 50,000 یا کچھ ہزاروں سالوں کے بعد یہ دوبارہ سے مطلب یہ سلسلہ جو وہ شروع ہوتا ہے، دوبارہ سے یہ ٹیکنالوجی دوبارہ سے ہو سکتا ہے کہ ختم ہو جائے اور دوبارہ سے سارا کچھ جو شروع ہو جائے، یا مختلف ان کے عقائد ہیں یا نظریات ہیں، لیکن وہ سارے بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، بس اسی وجہ کا کہ بس وہ ظاہری اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ ایک انسان پیدا ہوا، وہ مر کر دوبارہ سے مٹی ہو گیا، نیا انسان پیدا ہوا، وہ بھی مٹی ہو گیا، بس یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے، یہی نظام قدرت ہے، یہی نظام فطرت ہے، بس اسی کے تحت سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بس یہی زندگی اور یہی موت ہے، وہ اس کے علاوہ اس بریکٹ سے باہر نکلنے کو ہی تیار نہیں ہے وہ. تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں ان سب کا یہاں پر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جینا اور ماننا بس ایک ہی دفعہ اس دنیاوی زندگی میں ہے، اور یہ گردش زمانہ کے تحت ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور زندگی یا کوئی اور جہان یا کوئی اور کائنات یا کوئی اور جگہ نہیں ہے. وما لہم، اور حالانکہ نہیں ان کو، بذالک اس کا کوئی علم، حالانکہ اس کا کوئی علم نہیں ان کے پاس، انہم الا یظنون، نہیں ہے مگر وہ گمان کرتے، نہیں ہے وہ مگر گمان کرتے، پھر صرف وہ شک و شبہ میں مبتلا رہتے ہیں، ان کے پاس کوئی ختمی علم نہیں ہے ان کے بارے میں. ختمی علم سے کیا مراد ہے یہاں پر کہ اب وہ یہ بات تو بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں دنیا میں بس ایک دفعہ جینا، دنیا میں ایک دفعہ مرنا، کیا قیامت کے بارے میں، لیکن یہ چیلنج جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کر سکتے کہ اس زندگی اور موت کے بعد دوبارہ بھی زندگی کی ہوگی. اس کو وہ پروف نہیں کر سکتے، اس کو وہ ایویڈنس نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ تو اللہ کا قول ہے، اور اللہ نے تو غیب کی باتوں میں سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہمیں بتا رکھی ہیں کہ یہ دیکھو تمہارے بعد یہ ہونے والا ہے، تمہاری زندگی، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم سے پہلے گزر چکی، وہ ہمارے سامنے نہیں، ہمارے لیے غائب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا. اسی طرح سے بعد میں آنے والے حالات و واقعات جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد، موت کے بعد دوبارہ جو زندگی ہوگی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو یہ بھی علم کی ایک قسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی، غیب میں سے بہت ساری چیزوں کو، لیکن اس کی طرف وہ توجہ نہیں دیتے، اس کی طرف وہ مطلب دھیان نہیں دیتے، بلکہ اس کا سرے سے اس کو ماننے سے انکار ہی کر دیتے ہیں. ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے، کوئی واضح علم نہیں ہے اس بات کی کہ جو وہ کرتے ہیں کہ بس یہ دنیا تک ہی سارا تک محدود ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. انہم الا یظنون، وہاں وہ مگر گمان کرتے ہیں. آخرت کے بارے میں جب کہا جائے گا تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ 100% کنفرمڈ کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو مر گیا اس دنیا سے وہ دوبارہ زندہ ہوا ہی نہیں کبھی ان کے سامنے. تو وہ اس کا مطلب کہنا ان کے لیے، اس کا ماننا بڑا مشکل ہے. تو وہ ایک گمان میں ہے، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا بھی اگر تو پتہ نہیں کیسا ہوگا، ہم تو اس کے اوپر نہیں یقین رکھتے، یہ تو کچھ ایسی بات لگتی ہے جو کہ ہمارے لیے قابل یقین نہیں ہے، تو اس کے اوپر وہ یقین نہیں کرتے، بلکہ صرف شک و شبہ اور صرف گمان ہی رکھتے ہیں ایسی باتوں کے اوپر. وَإِذَا تُتْلَى، اب یہ آیت یہ حصہ جو ہے یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے، یہاں پر ہم یاد دہانی رکھنا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ قیامت کے اوپر یقین نہیں رکھتے، بلکہ صرف شک و شبہ جو ہے وہ کرتے ہیں. جب ان کے اوپر اول تو مانتے ہی نہیں، اس کا سرے سے انکار کرتے ہیں، اور جب ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات سنا بھی دی جائیں تو پھر اس کے اوپر وہ شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر یقین نہیں کرتے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے شروع میں ہی، اس قرآن مجید کے شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ میں الفاظ اگر آپ کو دہرا دوں تو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین، یہ تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، وہ یقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، یعنی غیب پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ایمان لانے کے بعد وہ نیک عمل بھی کرتے ہیں نماز کی شکل میں یا دوسرے. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو اس سے پہلے، جو ان کی طرف اور اس سے پہلے یعنی کتابیں وغیرہ جو نازل کی، اور وہ بالآخرت ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت اور رہنمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. تو جو یقین نہیں رکھتا اس کے لیے تو صرف مطلب اس کے لیے یہ ہدایت نہیں ہے. تو جب تک وہ آخرت پر یقین نہیں کریں گے تب تک وہ اپنا عمل جو ہے اس کو درست نہیں کر سکتے.
تو وہ بس گمان، وہم و گمان والی باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس یقین کا کوئی علم نہیں ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر آیاتنا، ہماری آیات، بینات واضح، جب ان کے اوپر ہماری آیات، یہ ساری آیات اللہ تعالیٰ نے بہت واضح کر کے، آسان کر کے، اس کی پھر فردر ایکسپلینیشن دے کر، مثالوں کے ساتھ سمجھائیں، بہت ساری باتیں معجزات کی شکل میں ہمارے سامنے بہت ساری اللہ کی آیات جو ہیں وہ موجود بھی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ، جب ہماری آیات، اللہ کی آیات، واضح آیات جو ہیں وہ ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، ان کو پیش کی جاتی ہیں، ان کی ایکسپلینیشن یا ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، تو ما کانا حجتہم، تو نہیں ہوتی ان کی دلیل، الا ان قالو، اس کے سوا کہ وہ کہتے ہیں، آتو کہ تم زندہ کر کے لے آؤ، تم لے آؤ یا زندہ کر کے لے آؤ، بھی آبائینا، ہمارے آباء و اجداد کو، ان کم تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان کے پاس جب ساری آیات جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں، ذکر کی جاتی ہیں، ساری دلیلیں اللہ تعالیٰ کی، اور جب اللہ تعالیٰ کا وہ قول ان کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ دیکھو، اس دنیا کے بعد، تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ سے اٹھایا جائے گا، تم اللہ کے حضور حاضر ہوگے، اور وہاں پر تمہیں اپنا جو دنیا کی کمائی ہے اس کا حساب کتاب دینا ہوگا، اور وہاں پر اس کے مطابق تمہیں بدلہ جو ہے وہ تمہیں دیا جائے گا، تو یہ سارا کچھ جو ہے ان کے سامنے رکھا ہو جاتا ہے، تو وہ وہم گمان تو رکھتے ہیں، لیکن جب اس کے اوپر مطلب دہرایا جاتا ہے یا واضح کر کے ان کے اوپر دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے، تو ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہوتی، یا اس کے انکار کی اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم سچے ہو، اگر واقعی دوبارہ سے زندہ ہوگا انسان، یا انسانوں کو زندہ کیا جاتا ہے، تو ہمارے والدین کو، ہمارے آباء و اجداد کو لے آؤ، ان کو دوبارہ زندہ کر دو۔ یعنی وہ ایک دلیل جو ہے وہ ان کے پاس باقی یہی بچتی ہے کہ اگر تو دوبارہ زندگی ہے، اگر تو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو پچھلے جو صدیوں سے یا ہزاروں سال سے جو لوگ مرے پڑے ہیں ہمارے آباء و اجداد، تو ٹھیک ہے، ان کو پھر زندہ کر کے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو یہ صرف وہ ان کی ایک ہٹ درمی کی ایک مثال جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے، جبکہ اللہ کا قول جو ہے، جو آگے ہمیں اس کی فردر ملے گی، کہ اللہ کا قول یہ نہیں ہے کہ میں زندہ کر کے تمہیں دکھاؤں گا۔ اللہ نے تو غیب کی بات بتا دی کہ اس کے اوپر یقین کرو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، لیکن وہ اس کے اوپر یقین نہیں کرتے، بلکہ اپنی طرف سے مطلب کج حجتی جو ہے وہ اپنی پیش کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اللہ اگر دوبارہ زندہ ہونا تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کرو، جبکہ اللہ تعالیٰ کا قول جو ہے وہ سچا ہے، اور وہ اپنے قول کے خلاف نہیں کرے گا کہ قیامت کے دن سب کو اٹھایا جائے گا، اس سے پہلے نہیں اٹھایا جائے گا، اس کے اوپر بھی ان کو یقین کرنا ہے، لیکن وہ نہیں مانیں گے۔ کل، آپ ان سے کہہ دیجئے، اللہ یحییکم، اللہ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے تمہیں، ثم یمیتکم، پھر وہی ہے جو تمہیں موت دے گا، یا وہی ہے جو موت دیتا ہے تمہیں، ثم یجمعکم، پھر وہ جمع کرے گا تمہیں، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک۔ پھر اللہ کا قول تو یہ ہے کہ اس نے تمہیں دنیا میں زندہ کرتا ہے وہ تمہیں، اور تمہیں موت دیتا ہے، وہ موت اور زندگی ساری اللہ کی طرف سے ہے جو دنیا میں تمہیں ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کا قول یہ ہے تو ثم یجمعکم الی یوم القیامت، قیامت کے دن وہ تمہیں اٹھائے گا اور جمع کرے گا، قیامت سے پہلے نہیں۔ یہ تم جو کہہ رہے ہو کہ اس سے پہلے کہ وہ اللہ کے قول کے خلاف مخالفت ہے، اس کے اللہ اپنے قول کے خلاف نہیں کرے گا، تو وہ جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، تو لہذا اس قیامت کے دن میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے تمہیں، ولیکن، لیکن اس کے باوجود، لیکن ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر جو ہیں لوگ، لا یعلمون، نہیں وہ سب جانتے، نہیں وہ سب جانتے، یا وہ اس علم کو، اس جاننے کو، یا اللہ تعالیٰ کے اس علم کے اس پہلو کو وہ قبول نہیں کرتے، اس کے مطابق اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت ساری دلیل، بہت ساری نصیحت واضح ہو جانے کے باوجود، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کو وہ انکار نہیں کر سکتے، لیکن اس بات پر کیوں انکار کرتے ہیں کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری دوسری باتوں کے اوپر جب انہوں نے اقرار کر لیا، تو اس بات کے اوپر بھی ان کو اقرار کرنا چاہیے کہ ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حق ہے، اور ایسا ہی ہو کر رہے گا، اور ایسا ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو علم دے دیا، لیکن وہ علم کو قبول نہیں کرتے، یا اس کو حاصل نہیں کرتے، یا اس کے مطابق اپنی فائن ٹیوننگ نہیں کرتے، کہ گویا کہ انہوں نے وہ علم حاصل ہی نہیں کیا، گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں۔ تو جو علم حاصل کرنے کے بعد، جاننے بوجھنے کے باوجود اس کو اس کی مخالفت کرتا رہے، تو وہ اس میں اور جاہل میں، یا وہ جس کو پتہ نہیں، اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا پریکٹیکلی۔
تو यहीं पर रुकते हैं। वैसे मेरा इरादा तो था कि आज हम ये सूरह मुबारक मुकम्मल करेंगे, लेकिन वक्त जो है वो हो चुका है, तो यहीं पे हम अब वक्फ करते हैं इंशाल्लाह। कल जो आखिरी रुकू रह गया उसको हम मुकम्मल करेंगे, उसके साथ ही ये सूरह मुबारक और ये पारा जो है वो भी मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसमें बहुत सारी ऐसी बातें जो हैं जो हमारे लिए नसीहत की बातें हैं, वो हमें अल्लाह ताला उससे नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। और ख़ासकर आज के जो सबक में जो नफ्स का इलाह जिन्होंने बना लिया, या जिन्होंने अपने नफ्स को अपना माबूद बना लिया, अल्लाह ताला हमें उससे महफूज रखे। यकीनन मेरे पास इतनी इतनी मतलब इतना इल्म या उस तरह से मेरे पास वो कोई स्किल्स नहीं है कि मैं सही तरीकों से वो सारे उसके पहलू जो है वो आपको जिक्र कर सकूं। लेकिन इशारतन कुछ बातें जो हुई हैं उसमें हमें फर्दर, अगर आप थोड़ा सा सोचे विचार करें, तो हमें बहुत सारी बातें जो हैं वो हमारे गिरेबान में झांकने की तरफ हमें इशारा करती हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस तरह के किसी भी शिरक से महफूज रखे, जिनका बहुत सारे उलमा जो हैं वो बहुत बहुत सख्ती से अपने बयान में जिक्र करते हैं। और यकीनन वो अपनी सख्ती में हक बजानम है कि सिर्फ अल्लाह ही है जिसके ऊपर उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन अल्लाह की उम्मीद जो है, अल्लाह के साथ अपनी उम्मीद को वाबस्ता करने के बजाय दुनिया के वसाइल और दुनिया की जो दोस्तियां हैं और दुनिया की जो रौनैयाँ हैं उनके साथ उस तरह की तवक्को वाबस्ता करना, कई दफ़ा जाने अनजाने में ऐसा हो भी जाता है। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे और सही तौहीद जो है उसके ऊपर हमें कारबंद रहते हुए इस दुनिया से अल्लाह ताला हमारा अंजाम करे। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, अगर कुछ इजाफा आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। जी, इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। इंशाल्लाह दुआ में ज़रूर याद रखें, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। हमारे जितने मामलात हैं अल्लाह ताला उनमें ख़ास हमारी मदद और रहनुमाई करे। तौहीद के मामले में अल्लाह ताला ख़ास अपने फ़ज़ल व करम और अपनी ख़ास दुनिया की रहमत जो है वो हमारे ऊपर रखे, दुनिया का फ़ज़ल व करम हमारे ऊपर रखे, कि हम जब आखिरत में पहुँचे तो वहाँ पर भी अल्लाह ताला की रहमत जो है उससे उसके मुस्तहिक हो जाएँ। अल्लाह ताला दुनिया में हमारे मामलात और जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, मुख्तलिफ़ तरह की हैं, सेहत के मामलात हैं, बच्चों के मामलात हैं, जॉब्स और कारोबार वगैरह के मामलात हैं, दीगर बहुत सारे उनके ऊपर भी, और हमारे जो रूहानी मामलात हैं, दीन के मामलात जो हैं, अल्लाह ताला उनमें अपनी ख़ास मदद और रहनुमाई और अपना ख़ास फजल करम हमारे ऊपर रखे। वालदैन को हमारे सेहत से भरपूर ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जो इस दुनिया से गुज़र गए हमारे वालदैन, उनको भी अल्लाह ताला अपने ख़ास फजल करम से जन्नत फिरदौस में अला मुकाम अता फ़रमाए। एक हदीस जो है वो मेरी नज़रों से गुजरी, हो कि उसका रेफरेंस जो है वो मेरी नज़र से नहीं गुजरा, लेकिन वो हदीस जो है वो किसी एक मेरी नज़र में एक मोतबर बंदा है जिसने वो जिक्र की थी कि वालदैन के साथ अगर किसी ने कोई अच्छाई नहीं भी की उसकी उनकी ज़िंदगी के दौरान में, लेकिन वो उनके लिए बहुत सारी दुआएं उनके बाद करता रहे, तो वो भी गोया कि अल्लाह के फरमान बरदारों में से हो जाता है। ये उन लोगों के लिए जो वालदैन के लिए दुआएं करते रहते हैं, और उन लोगों के लिए उन वालदैन के लिए, तो बहुत सारे वालदैन, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो कि गो के उन्होंने हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छे अमाल ना किए हों, बहुत सारा उन्होंने दीन की खिदमत या इस तरह के मामलात ना किए हों, लेकिन जब अल्लाह की खिदमत में हाज़िर होंगे आखिरत में, तो उनको एक अच्छा मुकाम और मर्तबा यहाँ पर मिलेगा, तो वो वहाँ पर हैरान होंगे कि, और वो पूछेंगे कि या अल्लाह, हम तो इतने इस काबिल नहीं कि देखे हम इतना हमें दर्जा दिया जाए। तो अल्लाह ताला कहेगा कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए दुआ करती थी उससे पीछे, तुम्हारे बाद। तो औलाद की दुआ की बरकत से, या औलाद की दुआ जो है वो भी यकीनन हमारे वालदैन जो है उनके लिए उनके दर्जात बुलंद करने के लिए बहुत अहम रोल प्ले कर सकती है। तो लिहाजा अपने वालदैन को ज़रूर अपनी दुआ में याद रखें। चाहे वो हयात हैं तो अल्लाह ताला उनको सेहत से भरपूर और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, अर्ज़ल उलूम से महफूज रखे उन्हें भी और हमें भी। और अगर इस दुनिया से गुज़र गए हैं, उनको भी अल्लाह ताला अपने ख़ास फ़ज़ल व करम से उनके दर्जात बुलंद करे, और उनको
اپنے خاص فضل و کرم میں ہمیشہ اپنی رحمت میں رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔